نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والإمام المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے پردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ہاں اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء کرام میں آخری ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اور پیغمبروں کو بھیجنے کا عمل ختم کر دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی کے عہدے پر مقرر نہیں ہوگا، اور ان کی نبوت قیامت تک اور اس کے بعد بھی جاری رہے گی۔ رسول اللہ نے ختم نبوت کی جو تشریح خود فرمائی، آپ نے فرمایا، میری اور مجھ سے پہلے کے تمام انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے گھر بنایا، پھر اس میں ہر طرح کی زینت پیدا کی، لیکن ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوٹ گئی۔ اب تمام لوگ آتے ہیں اور مکان کو چاروں طرف سے گھوم کر دیکھتے ہیں اور تعجب میں پڑ جاتے ہیں، لیکن یہ بھی کہتے جاتے ہیں کہ یہاں پر ایک اینٹ کیوں نہ رکھی گئی، تو میں ہی وہ اینٹ ہوں اور میں ہی خاتم النبیین ہوں۔ تو یہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفقہ حدیث ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تمہیں مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تھی، بس اتنا فرق ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ اس دنیا میں سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی بھی تھے، پھر آدم ثانی یعنی نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول تھے۔ انبیاء کی کل تعداد تقریباً 1.25 لاکھ اور رسولوں کی 313 ہے۔ اس طرح دنیا میں انبیاء اور رسول آتے رہے، پے در پے ایک کے بعد ایک، اور انسانوں کی رہنمائی کا سلسلہ جاری رہا۔ انسانوں کی رہنمائی اور ان کی جسمانی اور روحانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جن علوم کی ضرورت تھی، اس میں سے ایک کا تعلق تو فزیکل ورلڈ یا مادی ضروریات سے تھا۔ اس علم کا پوٹینشل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھ دیا۔ اس علم کو انسان اپنے مشاہدات، تجربات، جستجو، غور و فکر اور تحقیق کے ذریعے حاصل کرتے رہے اور دنیاوی طور پر ترقی کرتے گئے۔ اور دوسرا علم جس کا تعلق غیبی معاملات کے ساتھ تھا، اور دنیا کی کامیابی کے ساتھ ساتھ انسان کی آخرت کی کامیابی کا انحصار بھی اسی علم پر تھا۔ اس کا بھی بنیادی علم تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ودیعت کر دیا، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے ذریعے حق کو پہچان لیا تھا۔ اس روحانی شعور کے ساتھ ساتھ رہنمائی کے لیے الہامی کتابیں اور انبیاء اور رسول بھی آتے رہے، اور یہ علم بذریعہ وہی انسانوں تک پہنچتا رہا تاکہ لوگ اپنے مقصد حیات کو جانیں، سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزار کر وہ مقام حاصل کریں، یعنی کہ جنت، جس کا وعدہ اللہ نے انبیاء اور رسولوں کے ذریعے کیا، اور اپنے آپ کو اس عذاب سے بچائیں جس سے انبیاء اور رسولوں نے نہ صرف ہمیں بچنے کی نصیحت کی بلکہ مکمل رہنمائی فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 600 سال کے وقفے کے بعد رسول اللہ کی پیدائش مکہ میں ہوئی۔ آج سے کوئی تقریباً 1400 سال پہلے اس وقت دنیا اپنے تاریخ ترین دور سے گزر رہی تھی۔ پورا عالم انسانی دلالت و گمراہی کے دلدل میں پھنس چکا تھا۔ تہذیب و تمدن کی شمع گل ہو چکی تھی۔ مذہب نام تھا چند رسموں، رواج، روایات اور اندھی تقلید کا۔ شرک، بت پرستی، ظلم اور لاقانونیت عام تھی۔ انسان ذہنی اور جسمانی طور پر غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ حکومت کے سامنے کوئی ضابطۂ اخلاق نہ تھا۔ رعایا بادشاہوں کی غلام تھی اور بادشاہ خواہشات کے غلام تھے۔ الہامی کتابوں میں تحریف کرنا اہل کتاب کا مشغلہ تھا۔ عرب قبائلی تقسیم، جنگ و جدال کے اندھیروں میں گم تھے، اور شرک ان کا طرۂ امتیاز تھا۔ ان حالات میں رسول اللہ کو شرف نبوت سے نوازا کیا، اور 23 سالوں کی قلیل مدت میں اسلام دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن کر ابھرا۔ دار اسلام میں داخل ہونے اور رسول اللہ کی تربیت حاصل کرنے کے بعد بد اخلاق اخلاق کا پیکر بن گئے، قاتل نگہبان بن گئے، عبادات کے طور طریقے بالکل بدل گئے۔ وہ جو ہر در پر جھکنے والے تھے ایک اللہ کے سامنے جھکنے لگے،
اور دین اس وحی کے ساتھ مکمل ہوا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا۔ وحی کا یہ سلسلہ رسول اللہ کی رسالت کے ساتھ ختم ہو گیا، اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی قرآن و سنت کی شکل میں محفوظ ہو گئی۔ الہامی کتابوں میں قرآن پاک وہ ہے جو رسول کریم کے قلب مبارک پر اترا، اور جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے الفاظ اور معنی کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ رہا یہ ذکر تو اس کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود ہی اس کے نگہبان ہیں۔ کوئی بھی قرآن مجید میں ایک بھی حرف کو شامل یا حذف نہیں کر سکتا۔ یہ بھی اس بات پر دلیل ہے کہ قرآن پاک کے بعد کسی اور الہامی کتاب اور رسول اللہ کے بعد کسی اور پیغمبر کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن پاک آخری کتاب ہے اور رسول اللہ آخری پیغمبر ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور احادیث یعنی آپ کے قول اور فعل کو بھی اللہ تعالیٰ نے دیانت دار لوگوں کے ذریعے محفوظ کروا دیا اور آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند و بالا تر کر دیا۔ اور رسول جن پر ایمان لانے کا وعدہ تمام انبیاء کرام سے عالم ارواح میں لیا گیا، وہ رسول جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معراج جسمانی سے نوازا، جن کی اطاعت اللہ کی اطاعت اور نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے، جن سے آگے بڑھنے کی کسی کو اجازت نہیں، جن کے کسی بھی فیصلے یا حکم سے روح گردانی سارے نیک اعمال برباد کر دیتی ہے، وہ رسول جو اللہ تعالیٰ کے آگے سارے اطاعت جھکانے والے سب سے پہلے خود تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرماتے ہیں وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں خود مسلم بنوں۔ اس کے بعد آپ نے تمام انسانوں کو دعوت دی کہ وہ پیروی کریں، اور ایمان لانے والوں اور کلمہ پڑھنے والوں نے کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ کے معبود ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوا۔ یہ راضی نامہ اس بات پر ہے کہ میں راضی ہوں مکمل اطاعت کرنے پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یطیع الرسول فقط اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی۔ گویا ایمان اور اطاعت رسول لازم و ملزوم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک معلم تھے جنہوں نے قرآن پڑھایا، سمجھایا اور عمل کر کے دکھایا۔ آپ کا بتایا ہوا طریقہ ہی ہماری دنیا اور آخرت میں بھلائی کا ضامن ہے۔ اس راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کی تلاش گمراہی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ ہم پر لازم ہے کہ اس راستے کو اختیار کریں اور زندگی کا سفر اسی کے مطابق طے کریں۔ اور یہ بات ہمیں یاد رہنی چاہیے کہ اطاعت ہے تو ایمان ہے، اطاعت نہیں تو ایمان بھی نہیں۔ اتباع رسول دین کی بنیادی تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے۔ صحابہ کرام آپ کے اقوال کو غور سے سنتے، عمل کو دیکھتے اور منوعاً اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ سونے جاگنے، کھانے پینے سے لے کر عبادات، سیاست، ذاتی معاملات، دعوت دین، غرض ہر چیز میں پیروی کرتے۔ اطاعت رسول کے بارے میں یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ رسول کی اطاعت صرف آپ کی زندگی تک محدود نہیں، بلکہ آپ کی وفات کے بعد بھی قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے فرض قرار دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون۔ حقیقت میں تو مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے کوئی شک نہ کیا اور اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہی سچے لوگ ہیں۔ سیدنا حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میرے طریقے سے منہ موڑا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اتباع سنت چند عبادات کے مسائل تک محدود نہیں ہے۔ نماز، روزہ، حج کے مسائل کو جاننے اور عمل کرنے کے ساتھ ساتھ باہمی لین دین، منکرات کے خلاف جہاد اور رسول کے مشن کو آگے لے کر چلنا بھی شامل ہے۔ یہ ایسا فرض نہیں ہے جس کے بارے میں سوچا جائے کہ اگر وقت ہوا، سہولت ہوئی تو کر لیں گے، بلکہ ایسا فرض ہے جو ایمان لاتے ہی لازم ہو جاتا ہے۔
اس کو نہ ملتوی کیا جا سکتا ہے، نہ ٹالا جا سکتا ہے، اور نہ ہی نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ اب اگر ہمارا یہ ایمان ہے کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اور ظاہر ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ ختم ہو چکا ہے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں؟ ایسا کیوں ہوا؟ کیا اب اس کام کی ضرورت نہیں رہی؟ اگر جواب یہ ہے کہ ضرورت نہیں رہی تو پھر تو معاملہ بہت خطرناک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کبھی اس طرح نہیں چھوڑا کہ کوئی ہدایت دینے والا نہ بھیجا ہو۔ پہلے ہر قوم اور ہر زمانے کے لیے الگ الگ پیغمبر ہوتے تھے، ان کی محنت کا میدان چند قبائل یا ایک قوم ہوتی تھی۔ تو پھر آج تو دنیا میں اتنی آبادی ہے کہ پہلے کبھی نہ تھی، تو پھر رہنمائی کے لیے کوئی نبی کیوں نہیں؟ کیونکہ یہ سعادت اب امت کو دی گئی ہے کہ وہ نبیوں والا کام کرے گی، اور یہ سعادت اس امت کو رسول اللہ کی ختم نبوت کی برکت سے حاصل ہوئی۔ اس امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ نیکی کی دعوت دے اور برائی سے روکے۔ اگر ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم امت وسط ہیں جس کو یہ ذمہ داری پوری کرنی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اسی طرح تو ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو۔ لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، آپ کے ہر امتی کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنی قوت اور استطاعت کے مطابق اس مشن کو جاری رکھے، وہ مشن جو تمام انبیاء کا مشن تھا، وہ مشن جو رسول کریم اور صحابہ کرام کا مشن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد اب یہ کام اس امت کا ہے، اور رسول کی پیروی کرتے ہوئے اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کی اور جنت کے حصول کی کوشش کرنا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں سے کہہ دو گے، اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو۔ اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ جن کی اطاعت میں جنت اور نافرمانی میں جہنم ہے، ہم اسی رسول کی امت ہیں، ہم نے انہی کا کلمہ پڑھا، ہماری نسبت انہی رسول کے ساتھ ہے، اور ان کے ذریعے ہم تک قرآن پہنچا، اور انہی کی سنت پر عمل نجات کا ذریعہ ہے۔ یہ بات ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے کہ حضور اکرم نبی آخر الزماں ہیں، اور آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، بلکہ ختم نبوت کو ماننے کے معنی ہی یہ ہے کہ اب یہ ذمہ داری اس امت کو پوری کرنی ہے۔ جس طرح رسول دعوت و جہاد، غلبہ دین کے کاموں میں مصروف رہتے تھے، اور یہ آپ کی سب سے بڑی سنت ہے، ہم اگر اس اہم سنت کو چھوڑ دیں گے تو دراصل ہم نے رسول کے اصل مشن کو چھوڑ دیا، اور ہم نے زندگی کے اصل مقصد کو سمجھا ہی نہیں۔ اس امت کے لیے سب سے بڑی سنت کی پیروی دعوت و جہاد، تعلیم و تزکیہ کی سنت ہے۔ دعوت دین کے اس کام میں جن صلاحیتوں کی ضرورت ہے وہ ہے علم حاصل کرنے کے ساتھ سب سے پہلے اس پر خود عمل کرنا، پھر لوگوں تک پہنچانا، اور ان تمام اوصاف کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنا جو رسول کریم کی ذات میں تھے: تحمل مزاجی، صبر، حوصلہ، حسن کلام اور بہترین اخلاق۔ کیونکہ لا علمی، بے صبری، سختی، ترش کلامی اور کم ظرفی نہ صرف خود انسان کو بلکہ دین کو بھی نقصان پہنچاتی ہے۔ میں سورہ انبیاء کی اس آیت پر اپنی بات کو ختم کرنا چاہتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محمد، ہم نے جو آپ کو بھیجا ہے تو یہ دراصل دنیا والوں کے حق میں ہماری رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ رب العالمین تک پہنچنے کے لیے رحمت للعالمین کی پیروی ضروری ہے۔ تھے جتنے بھی نبی دیگر نبوت ان کی وقتی تھی، مگر ہے حشر تک سارا زماں ختم نبوت کا۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔